فی علیین ووصفتہ فی کتابک المبین فقلت وانت اصدق الصادقین واحسن القائلین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ وہ آئے کہ جنہیں لکھیے جان عالم رہبر اکرم، وہ آئے کہ جنہیں کہیے زندگی کا محسن اعظم، مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آئے، صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آئے۔ ماشاءاللہ موضوع کی مناسبت سے آپ کی یہ کانفرنس پاکستان بھر میں ایک حوالہ بن چکی ہے۔ آج اگرچہ پورے پاکستان میں تمام مسالک سے تعلق رکھنے والے لوگ جگہ جگہ یوم فتح قادیانیت کی مناسبت سے گولڈن جوبلی کے طور پر جلسے، کانفرنسیں، ریلیاں اور محافل منعقد کر رہے ہیں، لیکن آپ کی کانفرنس اس کے باوجود ہر سال ہونے کی وجہ سے ایک حوالہ رکھتی۔ میں جلدی آ جاتا آپ کے پاس، لیکن ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا۔ برادر مکرم جناب محمد ابرار ظہیر اچھی طرح جانتے ہیں کہ امیر محترم کے حکم کے باعث میں کسی دوسری جگہ پر گیا ہوا تھا، صبح 7 بجے سے لے کر مسلسل سفر میں ہوں، لیکن میری سعادت، میری خوش بختی ہے کہ میں بہرحال آپ کے پاس حاضر ہوا۔ حضرات، 7 ستمبر کا دن ایک تاریخ رکھتا ہے، ایک حوالہ رکھتا ہے۔ 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی پارلیمنٹ میں متفقہ طور پر یہ قانون بنا تھا کہ ہر وہ شخص جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتا اور آپ کے بعد کسی بھی شخص کو کسی بھی حوالے سے نبی کے نام کے ساتھ متصف کرنا چاہتا ہے، ذلی نبی کے حوالے سے، بروزی نبی کے حوالے سے، مانوی نبی کے حوالے سے، ہر وہ شخص جو سونے مدینے والے کے بعد کسی بھی شخص کے لیے نبی کا لفظ اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ پاکستان کے آئین اور پاکستان کے قانون کے مطابق غیر مسلم ہے، کافر ہے اور اقلیت ہے۔ یہ قانون بنا تھا 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر، اس پارلیمنٹ کے اندر جس میں علماء کرام کی تعداد بہت کم تھی، اکثریت سیکولر کہلانے والی پارٹیوں سے ارکان، وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو تھے، پارلیمنٹ کی اکثریت پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتی تھی، اپوزیشن لیڈر ولی خان تھے، وہ بھی سیکولر پارٹی سے تعلق رکھنے والے، لیکن اس کے باوجود ساری کی ساری پارلیمنٹ نے، تمام کے تمام ارکان نے، کوئی ایک رکن بھی ایسا نہیں تھا جس نے اختلاف کیا ہو۔ تمام ارکان نے اتفاق کرتے ہوئے اس قانون کو پاس کیا تھا کہ قادیانی یا لاہوری گروپ سے تعلق رکھنے والے مرزائی غیر مسلم ہیں، کافر ہیں، اقلیت،
اور حضرات یہ بھی ہوا، یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ جب قادیانیوں کے خلاف 30 جون 1974 کو ایک پرائیویٹ بل پیش ہوا پارلیمنٹ کے اندر، تو پارلیمنٹ کے لوگوں نے کہا کہ مرزائیوں کو بھی بلانا چاہیے۔ یہ سوال بڑا اہم ہے، لیکن میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اس سوال کی طرف آؤں گا۔ کہا یہ گیا کہ پارلیمنٹ کا معاملہ ہے، قادیانیوں کو بھی موقع ملنا چاہیے اپنا موقف پیش کرنے کے۔ چنانچہ قادیانیوں کو پورا موقع ملا، انہوں نے اپنا لٹریچر تقسیم کیا۔ ربوہ والے قادیانیوں کے گروپ کا سربراہ مرزا ناصر تھا، 11 دن تک وہ پارلیمنٹ کے اندر آتا رہا، 48 گھنٹے اس کے ساتھ سوال اور جواب ہوئے، پورا موقع ملا کہ اپنا لٹریچر تقسیم کرے، انہوں نے لٹریچر تقسیم کیا۔ 7 گھنٹے لاہوری گروپ کے مرزا صدر الدین کو موقع ملا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے سوال کرنے شروع کیے، اور سوال کا ایک طریقہ یہ اختیار کیا گیا کہ سوال پہلے پارلیمنٹ کی کمیٹی کے پاس آئیں گے، وہ اٹارنی جنرل کے پاس جائیں گے، وہ سوال کریں گے۔ لیکن یہاں معاملہ یہ ہوا، علماء کرام آپ کو سمجھنے کے لیے یہ واقعہ آپ کے سامنے رکھ رہا کہ ارکان پارلیمنٹ نے لوگ ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ جو قادیانیت کے بارے میں علم رکھتے ہوں، تحقیق رکھتے ہوں، جو ان کی کتابوں کو پڑھتے اور جانتے ہوں۔ اکثریت ان خطباء کی ان کو ملی جو جذباتی تقریریں کر رہے تھے، لیکن ان کے پاس قادیانیت کے بارے میں پورا لٹریچر نہیں تھا، یا لٹریچر پر وہ احاطہ نہیں رکھتے تھے، اس کو نہیں پرکھتے تھے۔ خواجہ سلیمان توسوی توسا شریف کے گدی نشین تھے، پارلیمنٹ کے ممبر تھے۔ انہوں نے پیر قمر الدین سیالوی سے کہا کہ کوئی ایسا آدمی ہمیں دو جو قادیانیت کے بارے میں مطالعہ رکھتا ہو، ہمیں سوالات تیار کر کے دے۔ پیر قمر الدین سیالوی نے سرگودا 19 بلاک کے خطیب حضرت حافظ محمد ابراہیم کمیر پوری رحمت اللہ علیہ کا نام پیش کیا، اور پھر صرف نام پیش نہیں کیا بلکہ اہتمام کیا کہ ان کو اسلام آباد تک پہنچایا جائے۔ وہ اسلام آباد گئے، انہوں نے سوالات تیار کر کے دیے۔ پیر قمر الدین سیالوی کے کہنے پر خواجہ سلیمان توسوی 25 سوال خواجہ سلیمان توسوی کو دیے، 18 سوالات دوسرے لوگوں کو دیے۔ ایک موقع پر کسی ایک رکن نے کہا کہ مرزا قادیانی کے سامنے اس کا قصیدہ پڑھا گیا، جس کا ایک شعر یہ تھا کہ جس نے دیکھنے ہوں، جس محمد پھر اتر آئے ہیں قادیہ میں، اور پہلے سے بڑھ کر اپنی شان میں، یعنی مرزا قادیانی کو پیارے رسول سے بڑھ کر شان والا بیان کیا تھا۔ اس نے حوالہ دے دیا الفضل کا کہ الفضل میں، اور کہا کہ یہ 1902 کی بات، بڑا شاطر تھا مرزا ناصر، اس نے کہا کہ 1902 میں تو الفضل شائع نہیں ہوا تھا، اس نے پہلا شمارہ اس کا پیش کر دیا کہ یہ دیکھیں یہ تو 20 سال کے بعد شائع ہوا ہے۔ حضرت حافظ ابراہیم کمیر پوری نے کہا یہ حوالہ الفضل کا نہیں، یہ 22 اکتوبر 1902 کے البدر کا حوالہ ہے۔ اب یحییٰ بختیار نے کیا کیا، اگلے دن کہنے لگا مرزا صاحب وہ کل والی بات ابھی باقی ہے۔ انہوں نے کہا کون سی؟ کہنے لگا وہی کہ جس میں کہا تھا کہ محمد پھر اتر آئے ہیں قادیہ میں اور پہلے سے بڑھ کر اپنی شان میں۔ کہنے لگا جی وہ تو میں نے کہا تھا کہ الفضل میں نہیں۔ انہوں نے کہا کسی اور کتاب میں، کسی اور پرچے میں؟ کہنے لگا کسی میں نہیں۔ اب ضرورت صرف حوالہ دینے کی نہیں تھی،
حوالہ پیش کرنے کی بھی تھی، وہ حضرت حافظ صاحب نے پیش کیا اور اس پر وہ زچ ہو کر رہ گئے۔ 28 اجلاس ہوئے، 30 جون سے لے کر 7 ستمبر تک قومی اسمبلی کے 28 اجلاس، 96 سیشن ہوئے، 48 گھنٹے سوالات کے جوابات دیے مرزا ناصر نے، لٹریچر تقسیم کیا۔ 6 تاریخ کو یحییٰ بختیار نے پوری گفتگو سمیٹی، اور اس گفتگو میں علماء کرام نے تو مذہبی سوال کیے تھے نا، لیکن یحییٰ بختیار نے سماجی، سیاسی اور پاکستان کے جغرافیائی حوالے سے سوالات کیا۔ مثلا ایک سوال یہ تھا کہ گرداسپور ضلع جو تھا وہ تقسیم کے فارمولے کے مطابق پاکستان کا حصہ تھا، آپ لوگوں نے انگریز کے ساتھ مل کر، نہرو کے ساتھ مل کر گرداسپور کو پاکستان سے کیوں کٹوایا؟ اس لیے کٹوایا کہ قادیاں اس میں تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ جموں کشمیر کو ایک ہی میدانی راستہ جاتا ہے جو ضلع گرداسپور میں ہے، شکر گڑھ کا جو بارڈر ہے نا، اس سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر کٹوئے والا پل، اور کشمیر کا لالچ دیا تھا انگریز نے ان کو کہ ہم کشمیر تمہارے سپرد کر دیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب انگریز نے کشمیر کمیٹی بنائی تو اس کا سربراہ مرزا بشیر الدین محمود کو بنایا۔ حضرت علامہ اقبال نے کہا کہ ہم اس کشمیر کمیٹی کو نہیں مانتے، اس لیے کہ یہ مسلمان ہی نہیں۔ چنانچہ انجمن حمایت اسلام لاہور میں اجلاس بلوا کر علامہ اقبال نے دیگر ارکان کو اپنے ساتھ ملا کر خود صدارت سنبھالی اور مرزا بشیر الدین کو باہر پھینک دیا۔ یہ لوگ پاکستان کے دشمن ہیں، پاکستان کی سرحدوں کے دشمن، انڈیا کے ایجنٹ۔ پھر اسی طرح سوال یہ بھی کیے گئے کہ اسرائیل میں آپ کا مرکز کس طرح بنا ہے۔ اس طرح کے سوالات اٹارنی جنرل نے کیے تاکہ ارکان اسمبلی کو پتا چلے کہ یہ صرف مولویوں کا مسئلہ نہیں، یہ پاکستان کی سالمیت کا بھی مسئلہ ہے۔ چنانچہ تمام ارکان نے بالاتفاق اس قانون کے اوپر دستخط کیے۔ بھٹو نے وزیر اعظم کی حیثیت سے 27 منٹ تک پالیسی خطاب کیا پارلیمنٹ کے اندر۔ پھر حفیظ پیرزادہ نے اعلان کیا کہ قانون بن گیا ہے پاکستان کا، پاکستان کے آئین کا حصہ بن گیا ہے کہ ہر وہ شخص جو قادیانی ہے، مرزئی ہے، لاہوری ہے، کسی اور نام سے، لیکن مدینے والے کو آخری نبی نہیں مانتا، وہ کافر ہے، غیر مسلم ہے، اقلیت ہے۔ جب یہ قانون بنا تو اسمبلی کے اندر 7 ستمبر 1974 کو نعرہ تکبیر گونجا، نعرہ تحسین گونجے۔ اپوزیشن لیڈر ولی خان اپنی نشست سے اٹھا اور بھٹو کے پیشانی پر بوسہ لے کر اس کو مبارکباد پیش کی۔ سارے مسلمان اس وقت پارلیمنٹ کے اندر تمام پارٹیوں کے ارکان اور پارلیمنٹ کے باہر تمام مسلمان خواہ کسی مسلک سے تعلق رکھتے تھے، کسی پارٹی سے تعلق رکھتے تھے، وہ سارے یک زبان تھے، اور وہی یکجہتی ختم نبوت کے حوالے سے آج بھی پورے پاکستان میں ہمیں دکھائی دی کہ تمام مسالک کے لوگوں نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، اپنے اپنے ظرف کے مطابق، اپنی اپنی سکت کے مطابق کانفرنسیں منعقد کی، جلسے کیے، محافل منعقد کی، ریلیاں نکالی، اور دنیا کو بتایا کہ پاکستان کا ایک ایک فرد ختم نبوت پر جان دینے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان کا آج کا سب سے بڑا اجتماع مینار پاکستان پر ہوا ہے۔ حضرت امیر محترم گزشتہ چند ماہ سے علیل ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان نے باقاعدہ درخواست کی کہ آپ ہر حال میں تشریف لائیں تاکہ دنیا کو یہ پیغام جائے کہ پاکستان کی ساری مذہبیں ایک جگہ پہ جمع ہے، ایک جگہ پہ مذہبی جماعتیں ایک جگہ پہ جمع ہیں۔ چنانچہ حضرت امیر محترم بیماری کے باوجود مینار پاکستان پر گئے اور انہوں نے خطاب کیا ہے۔ یہ جو سوال آیا ہے
یہ بھولے لوگوں کو یرغمال، ذہنی یرغمال بنانے کے لیے اس طرح کی باتیں کی جاتی. کہا جاتا ہے جی وہ کلمہ پڑھتے ہیں نا، اذان بھی تو دیتے ہیں، کیا حرج ہے؟ اس کے اوپر جب یہ آرڈیننس بنا ضیاء الحق کے دور کے اندر، اس کے بعد مرزائیوں نے لاہور ہائی کورٹ میں رٹ دائر کی کہ ہمیں کلمہ پڑھنے سے، اذان دینے سے، اسلامی اصطلاحات استعمال کرنے سے کیوں روکا جاتا ہے؟ جسٹس خلیل الرحمان نے کہا اس لیے روکا جاتا ہے کہ تم لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو، 420 کرتے ہو، فراڈ کرتے ہو، تمہارا مقصد کچھ اور ہے، مسلمانوں کا مقصد کچھ اور. اس کے بعد انہوں نے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی جو ظہیر الدین بنام سرکار کے نام سے دائر ہوئی. فل بینچ نے، سپریم کورٹ کے فل بینچ نے اس پر فیصلہ دیا، اور اس فیصلے کا نمبر نوٹ کر لیں آپ. جتنی قانون کی کتابیں ہیں جن میں سپریم کورٹ کے فیصلوں کے نمبر ہے اس کا SCMR 1718. فل بینچ نے متفقہ طور پر یہ کہا کہ تم لوگ جھوٹ بولتے ہو، تمہاری کتابوں میں یہ لکھا ہے. اور ان کتابوں کے علاوہ ایک حوالہ میں بھی دے رہا ہوں، مرزا قادیانی کی کتابوں کو جمع جو کیا گیا ہے ان کا نام رکھا گیا روحانی خزائن. اس کی جلد 18، اس میں باقاعدہ ایک کتاب ہے مرزا قادیانی کی، اس کا نام ہے ایک غلطی کا ازالہ، ایک غلطی کا ازالہ. اور ساری کی ساری کتاب اس موضوع پر ہے کہ یہ جو اذان میں، کلمے میں محمد کا نام آیا ہے آج کے دور میں، اس سے میں مراد. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ اذان کے اور کلمے کے محمد رسول اللہ کو مدینے والے کا نہیں سمجھتا، اپنا سمجھتا ہے. اس لیے سپریم کورٹ کے فل بینچ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ قادیانی اذان کے ذریعے سے، کلمے کے ذریعے سے، اسلامی اصطلاحات کے ذریعے سے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، 420 کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کا مقصد اس سے سونا مدینے والا ہے، اور یہ اس سے مراد مرزا قادیانی لیتے ہیں. اس سے بڑھ کر رسول پاک کی توہین اور گستاخی کیا ہو سکتی ہے؟ کیا کوئی مسلمان، گیا گزرا بھی مسلمان کیوں نہ، کیا اس گستاخی کو برداشت کر سکتا ہے؟ مرزا قادیانی، اس کو نبی تو خیر ہے ہی نہیں نا معاملہ، وہ تو بڑی اونچی ہستیاں ہیں، اور سونے نبی کے بعد تو یہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے. مذہبی رہنما بھی بڑی اونچی چیز، بڑے قابل احترام، سیاسی رہنما بھی بہرحال قابل احترام. مرزا قادیانی تو صحیح طور پہ مہذب انسان کہلانے کا بھی حقدار نہیں تھا. یہ میں کوئی تانے کے طور پر نہیں کہہ رہا. اس کے اپنے بیٹے مرزا بشیر احمد کی کتاب سیرت المہدی کا مطالعہ کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی حرکات کیا تھی. اپنی ملازمہ سے اپنی ٹانگیں دبوایا کرتا تھا، نشہ کر کے عورتوں کے پاس جایا کرتا تھا، شراب تک پیتا، افیم کھاتا، اور مخبوط الحواس اتنا تھا کہ اس نے لکھا ہے کہ حضرت صاحب کو کثرت بول کا، یعنی پیشاب بار بار آنے کا مرض تھا. اس لیے استنجے کے لیے مٹی جو ہے وہ اپنے کوٹ کی ایک جیب میں رکھا کرتے تھے، اور گڑ کھانے کے شوقین تھے، گڑ دوسری جیب میں رکھا کرتے تھے. اور کئی بار ایسا ہوا کہ گڑ کو استنجے کی جگہ پہ لگایا ہوتا تھا اور مٹی کھاتے ہوئے چلے آ رہے تھے. ایسا مخبوط الحواس آدمی، انسان کہلانے، مہذب انسان. چے نسبت خاکرہ با عالم پاک، وہ عالم پاک جہاں سے پاکیزگی کی آغاز ہوتا ہے اور جس پر پاکیزگی کا انتہا ہو جاتی ہے، اختتام ہو جاتا ہے. اور یہ پلید ترین شخص، کیا اس کا تذکرہ کرنا. بہرحال آج کے دور کے اندر بھی قادیانی یہاں سے اکثر فرار ہو چکے ہیں یا چھپ چکے ہیں، گمنامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن اپنی حرکات سے باز نہیں آ رہے. اپنے غیر ملکی آقاؤں کی اشیر بات سے
سرمایے کے بل بوتے پر انہوں نے پاکستان کے اندر اپنے سہولت کار بہت پیدا کر لیے، جو کبھی انسانی حقوق کے نام پر، کبھی قانون کے نام پر لوگوں کے دلوں کے اندر ان کے لیے نرمیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے۔ ہمارا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کے آئین نے قادیانیوں کو غیر مسلم، کافر اور اقلیت قرار دیا ہے۔ یہ آئین کو مان لیں، پاکستان کے قانون کو مان لیں، ان کو سارے حقوق ملنے کے لیے تیار ہے، سارے حقوق دینے کے لیے تیار ہے۔ اور پاکستان کے اندر تو غیر مسلموں کو بہت زیادہ حقوق حاصل ہے، ایسے حقوق بھی جو مسلمانوں کو نہیں ملے ہوئے، اقلیت کو ملے ہوئے ہیں، اکثریت کو نہیں ملے۔ مثلا وہ جنرل الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں، ان کے لیے مخصوص نشستیں بھی ہیں۔ پورے پاکستان کی مردم شماری کے مطابق تمام قسم کے غیر مسلم مل کر پاکستان میں صرف 2.5% ہے، 2.5%، جبکہ اسمبلیوں کے اندر ان کو جو کوٹا ملا ہوا ہے، کسی جگہ 5%، کسی جگہ 7%، کسی جگہ 10%، کسی جگہ 12%، اور الگ سے بھی الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ یہ بھی مان لیں پاکستان کے آئین کو، پاکستان کے قانون کو، ان کو بھی حق مل دے، اسی طرح جس طرح دوسرے غیر مسلم ہیں اس طرح یہ بھی غیر مسلم۔ آج فلسطینیوں کے حالات آپ کے سامنے ہیں، فلسطینیوں کے مرتے ہوئے بچوں کو آپ روز دیکھتے ہیں، فلسطینیوں کی سسکتی بلکتی ہوئی ماں اور بہنوں کو آپ دیکھتے ہیں، فلسطین میں جوان ختم ہوتے چلے جا رہے، نسل کشی ہو رہی ہے۔ کیا آپ کو یہ بھی معلوم ہے، لازماً معلوم ہوگا، کہ اسرائیل کے اندر جتنے قادیانی ہیں وہ اسرائیل کی فوج کے ساتھ مل کر فلسطینیوں کے خلاف برسر پیکار، باقاعدہ آ چکی ہے آڈیوز۔ یہ لوگ انڈیا کے ذریعے سے پاکستان میں اکھنڈ بھارت کا ذہن رکھتے۔ اکھنڈ بھارت کا مطلب ہے کہ پاکستان پھر انڈیا میں مدغم کر دیا جائے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو تخریب کاری اور دہشت گردی ہو رہی ہے، کیا اس میں یہ انڈین ایجنٹ جو ہیں ان کے لیے کام نہیں کرتے ہوں گے؟ حضرات، قادیانی اسلام کے بھی دشمن، پاکستان کے بھی دشمن۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو۔ آج تو پورے پاکستان کے اندر گولڈن جوبلی منائی جا رہی ہے، لیکن آپ اس لیے بھی قابل مبارکباد ہیں کہ آپ ہر سال 7 ستمبر کو یوم تحفظ ختم نبوت کے نام سے کانفرنس منعقد کرتے ہیں۔ اللہ اس جوش کو، اس جذبے کو قائم رکھے۔ ہرگز نمیرد آنکھ کے دل زندہ شد بعشق، سب دست بر جریدہ عالم دوام ما۔